آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد کی زندگی کے بارے میں۔ آپ کی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت، مکہ سے مدینہ ہجرت، جنگوں، فتح مکہ اور حج الوداع تک کے اہم واقعات کو مختصر اور آسان انداز میں بیان کریں گے۔ حضرت محمد کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ تو چلیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول سال ہجری 6 صدی عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا خاندان قریش سے تھا جو عرب میں ایک معزز اور مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں، جس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ 2 سال بعد دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت محمد بچپن سے ہی اپنے اچھے اخلاق، ایمانداری اور سچائی کے لیے مشہور تھے، جس وجہ سے لوگ آپ کو الصادق، سچ بولنے والا، اور الامین، امانت دار کے لقب سے پکارنے لگے۔ جب آپ نے جوانی کی عمر کو پہنچا تو آپ تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئے اور حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام گئے۔ آپ کی ایمانداری اور کاروباری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا اور آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا یہ حصہ ان کے بلند اخلاق اور کردار کی گواہی دیتا ہے، جو بعد میں ان کے نبی ہونے کی ذمہ داری کے لیے بنیادی اصول بنے۔ حضرت محمد کی زندگی کا دوسرا حصہ۔ حضرت محمد کا تجارتی سفر اور حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ کی زندگی پرسکون تھی، لیکن آپ ہمیشہ معاشرتی مسائل اور برائیوں پر غور کرتے رہتے تھے جو اس وقت مکہ میں عام تھیں۔ مکہ کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور معاشرتی ناانصافی، ظلم و ستم اور غریبوں کے حقوق کی پامالی عام تھی۔ آپ اکثر ان مسائل پر غور و فکر کے لیے مکہ کے قریب واقع غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور آپ سے کہا، اقرأ، پڑھ۔ یہ پہلی وحی قرآن مجید کی سورہ العلق کی آیات تھیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد کو اللہ تعالی نے اپنا نبی مقرر کیا اور انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ نبی کی نبوت کا آغاز خفیہ طور پر ہوا اور آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر اور حضرت زید سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت کو مکہ میں عام کیا تو قریش کے سرداروں نے مخالفت شروع کی۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ نے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ یہ زندگی کا وہ اہم دور تھا جس میں حضرت محمد نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس دور کی مشکلات اور مصائب نے آپ کی قیادت اور صبر کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت محمد کی زندگی کا آخری حصہ۔ حضرت محمد کی نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن مکہ کے مشرکین نے آپ اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم بڑھا دیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اور اسی واقعے سے اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں اسلام کو ایک مضبوط بنیاد ملی۔ وہاں مسلمانوں نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی، جہاں آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور میثاق مدینہ کے ذریعے یہودیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ مدینہ کی یہ ریاست عدل و انصاف پر مبنی تھی اور آپ نے وہاں ایک مثالی معاشرتی نظام تشکیل دیا۔ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد
اور غزوہ خندق شامل ہیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کو کبھی فتح اور کبھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت محمد کی قیادت میں اسلام کا پیغام پھیلتا رہا۔ 8 ہجری میں مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا موقع ملا، جسے افتح مکہ ہمون کہا جاتا ہے۔ اس عظیم فتح کے موقع پر آپ نے مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ لوگ برسوں تک آپ اور مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف قبائل اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ آپ نے دین اسلام کی تکمیل کے لیے 10 ہجری میں حج جدا کیا، جسے حج الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اپنا مشہور خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق، عدل و انصاف اور مساوات پر زور دیا۔ خطبہ حج الوداع کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آخری وحی نازل فرمائی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ سورۃ المائدہ 5:3۔ حج الوداع کے کچھ مہینوں بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت محمد وفات پا گئے۔ آپ کی وفات سے امت مسلمہ کو گہرا صدمہ پہنچا، لیکن آپ کی تعلیمات اور ہمیشہ کی یاد رکھیں۔ دین اسلام ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے باقی رہے۔ آپ کی زندگی انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، جس میں ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔